السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ بالشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار فی نعیم وان الفجار لفی جحیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ بلند آواز سے پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بیت المبارکہ کا اجتماع ہے اور ہم سب جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ مختصر وقت ہے، اس مختصر سے وقت میں ایک بہت بڑے مسئلے پر اللہ کی توفیق سے اگر گفتگو ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہو۔ اس چیز کو سمجھ چکی کہ گناہ اچھی چیز نہیں، سب کو پتہ ہے گناہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ اس کو بھی معلوم ہے جو گناہ کرتا ہے، اسی لیے انسان جو گناہ کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ میرے بچے نہ کریں۔ آپ کسی بھی شرابی کی سوچ کو اگر دیکھیں گے، اگرچہ وہ رات دن شراب بھت پڑا ہو، لیکن اس کی بھی خواہش ہوگی کہ میرے بچے شراب نہ پئیں۔ کوئی بندہ اگر سگریٹ پیتا ہے اور پتہ چل گیا کہ میرا بچہ سگریٹ پیتا ہے تو اس کو مارے گا، کیوں پیا تو نہیں؟ یعنی اس کو یہ ہے کہ بھئی یہ برائی جس میں میں کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں، میرا بچہ نہ کرے۔ یعنی گناہ کی برائی سب کو پتہ ہے، بلکہ گناہ کافر لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، جن تک اسلام نہیں پہنچا لیکن اسلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ رہتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے۔ جیسے غیر مسلم لوگ بھی اگر شراب پیئیں تو وہ بھی چھپ کر پیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو بہت عزت دار ان کے نزدیک آ جائے تو وہ اس کے سامنے بھی شراب نہیں پیتے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ گناہ بری چیز ہے، اور جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے معلوم ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ وہ ہے جس نے انبیاء کی اولاد کو برباد کیا، نبیوں کی اولاد جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو گئی۔ آپ کہیں گے کیا گناہ کی وجہ سے نبیوں کی اولاد برباد ہوتی ہے؟ آپ ذرا معلوم تو کریں قرآن سے
کہ جن کے چہرے راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ تاجروں کی اولاد نہیں تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے. جو لوگ جن کے چہرے راتوں رات بدل گئے، سور اور بندر کی شکلیں اختیار کر گئی، یہاں کی اولاد تھے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ آل پیغمبر کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. سوچو ذرا، غور کرو، یہ کتنے بڑے بڑے باپ کے بیٹے اللہ کی نافرمانی کرنے پر ان کے انجام کیا ہوئے. جو لوگ زمین میں دھسا دیے گئے وہ اولاد پیغمبر تھے. جن پر پتھروں کی برسات ہوئی وہ اولاد پیغمبر تھے. چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے، لیکن صرف گناہ کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بدل گئے، تباہ کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. اور آج ہم سوچیں کہ میرا کیا ہونا ہے گناہ کرنے سے، میرا کون کیا بگاڑ لے گا. دیکھیے، مسجد کا مولوی کچھ کرے نہ کرے، شہر کا خطیب کچھ کرے نہ کرے، قاضی شرع کچھ کرے نہ کرے، اس لیے کہ یہ اسلامی ملک نہیں، یعنی یہاں اسلامی حکومت نہیں. گناہ کرنے والوں کا کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ غیرت والا ہے. وہ جب سزا دینے پر آتا ہے بادشاہوں کے تختے پلٹ دیتے. یہ کیا عبرت کی بات نہیں؟ بیان ہوئے، قصے بیان ہوئے، وہ ہماری عبرت کے لیے. نمرود کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود آیا تھا، پوری دنیا میں اللہ نے اس کو حکومت دی تھی. 800 سال کی اس نے عمر پائی. اللہ نے اس کو 800 سال کی عمر دی، جس میں سے اس نے 400 سال تو حکومت کی. آپ اندازہ کریں کہ خدا کی دینے کا کی شان بھی کیا ہے. ایسا دیتا ہے 400 سال تک وہ پوری دنیا کا حکمران رہا، پوری ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا. اور پھر نوجوانوں سے کہتا ہوں، پوری دنیا پر اس دور میں حکومت کرنا، عراق میں بیٹھ کر، جبکہ فیس بک کا دور نہیں، انٹرنیٹ کا دور نہیں، واٹس ایپ کا دور نہیں، سائیکلوں کا بھی دور نہیں تھا، پلینوں کا بھی دور نہیں تھا. سوچو تو کتنا ذہین ہوگا وہ آدمی کہ عراق میں بیٹھ کر پوری دنیا پہ حکومت کر رہا ہے. حالانکہ اس وقت کی دنیا اتنی بڑی بھی نہیں تھی، لیکن دنیا تو تھی نا، ممالک تو تھے نا، دنیا کا حکمراں تھا وہ 400 سال. لیکن جب اس نے ظلم کیا، اس نے جرائم کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کچھ نہیں کیا اس کے ساتھ. ایک ہی کام اس کے ساتھ کیا جو ہمارے لیے عبرت ہے. یہ جو آج ہمارے جوان جوانی کے نشے میں، جو دولت مند لوگ دولت مندی کے نشے میں، مالدار لوگ مالداری کے نشے میں، اہل اقتدار لوگ اقتدار کے نشے میں، حکمراں طبقہ حکمراں کے نشے میں، حکمرانی کے نشے میں، اہل علم علم کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے اللہ نے کوئی آپ پر بم اور میزائل نہیں بھیجنا. اس کے یہاں بم اور میزائل کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے. اس نے نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے میرے پاک اللہ نے ایک لنگڑا سا مچھر ہوتا کتنا ہے، لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھسا دیا بس، اور وہی آبادی کا ذریعہ بنا. کے 400 سال نمرود بعد کے 400 سال حکومت کی، 400 سال اور جیا، 800 سال اس کی حکومت، یعنی کہ حکومت کے بعد کے 800 سال. حالانکہ وہ دور بھی اس کا حکمرانی کا ہی تھا دور، کیونکہ اور کوئی بادشاہ تو تھا نہیں. لیکن اس کی ذلت آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو گناہ کرنے سے پہلے احساس ہو کہ اللہ کتنا غیرت مند ہے کہ جب اس کے ناک میں لنگڑا مچھر گھسائے اور سر پہ پہنچائے تو وہ جب حرکت کرتا تھا، تو وہ تڑپتا تھا تو ہوتا کیا تھا؟ تڑپتا تھا اور ہوتا تھا. 2 کام کیے جاتے تھے. ایک تو لوہا گرم کر کے اس کے سر پہ رکھا جاتا تھا تو اس کو آرام ملتا تھا، اور دوسرا جوتے اس کے سر پہ مارے جاتے تھے تو اس کو آرام ملتا. اب جتنی دیر تک کہ لوہا آرام مل گیا، اب جب لوہا گرم ہٹے گا تو ایک نئی مصیبت پیدا کرے گا. آپ غور کیجیے، یہ اللہ رب العزت کی سزا ہے جو اللہ گنہگاروں کو دنیا ہی میں دیتا ہے. اب آپ سے میں پوچھتا ہوں
کہ اگر اللہ ہمیں کوئی سزا نہ بھی دے، فرشتے تو آئیں گے نہیں ہماری پیٹ پہ اس وقت کوڑے برسانے کے لیے، کچھ نہیں، اگر اللہ صرف ہمیں سر کے درد میں مبتلا کر دے، بس ہمارے گناہ کی سزا سر کا درد دے دے، تو آپ بتائیں جب ہم درد سر برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا وہ عذاب جو اس نے قبر میں رکھا ہے تیار کر کے، جو اس نے جہنم میں تیار کر کے رکھا ہے، سوچو جب درد جو دکھتا نہیں وہ درد سر ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہلکا پھلکا ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے سر درد والوں کو رات رات بھر تڑپتے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو۔ تو گناہ یہ ہے کہ انسان کو یوں تباہ کرتے ہیں، لیکن میرا عنوان وہ نہیں، میں تو صرف نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے جو مجھے آگے بات کہنی ہے بتوفیق الہی وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کے ہمارے یہ آ گئی گناہ بری چیز ہے اور گناہ کی وجہ سے بربادی ہے، تو اب ہر آدمی سوچے کہ گناہ چھوٹے کیسے۔ کوئی بندہ دنیا میں نہیں ہے جو گناہ چھوڑنا نہ چاہتا، لیکن آسان نہیں ہے نا، چھوڑنا چاہے تو آدمی چھوڑ سکتا ہے۔ میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے دل میں پکی نیت کرنا ہے کہ میں نے یہ چھوڑ دینا ہے، پکی نیت کرنا، اپنا کام ہوگا، بچانا پھر اس کے کرم پر، قدم قدم پر اس کی رحمت بچائے گی، قدم قدم پر اس کی رحمت۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو مشکل آتی ہے گناہ سے بچنے کے لیے تو ایک آسان طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا، بھی طبیعت نفس کوئی گناہ کرنا چاہے، جب بھی نفس کوئی گناہ کو چاہے تو ہم فوراً اس کے انجام پر، اس کے نتیجے پہ نظر ڈالیں کہ بھی اس کا اینڈ اس کا کیا ہے۔ یہ جو قرآنی واقعات آئے نا کہ پتھر برسے گنہگاروں زمین میں دھسا دیے گئے، روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج کر دیے گئے، تباہ برباد کر دیے گئے، تو ہم لوگ غور کریں کہ میں یہ گناہ کروں گا تو اس کا انجام، اور بزرگوں نے ایسا کیا ہے اور لوگ گناہوں سے بچے بھی صحیح ہے۔ جیسے کہ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، بہت بڑا تاجر تھا اور اللہ نے اس کو بہت مال دیا تھا۔ دیکھیے جب طاقت، جوانی اور مال ایک ساتھ ملتے ہیں تو گناہ سے بچنا انسان کے لیے کچھ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا، اور وہی بچاتا ہے، اصل تو گناہ سے وہی بچاتا ہے، انسان طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ سے بچے، اللہ جسے بچا لے۔ اللہ بشر حافی جیسے شراب بچا لے تو وہ کعبے کے مجاور بن کر 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ بنتے نظر آتے ہیں، اور اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے تو بلعامو ایسا ولی کہلانے والا، اس کی زبان کتے کی طرح اس کے سینے پہ جاتی ہے اور ایمان بھی اس سے چھین لیا جاتا، وہ ولی کہلاتا تھا، وہ تو آپ نے نہیں 80,000 سال تک عبادت کرنے والا، جس کو لوگوں نے معلم الملائکہ ہے، ملائکہ کا استاد بھی بعض، بولیے کہ اللہ نے چھوڑ دیا تو شیطان نہ بن گیا؟ غور فرمائیں، یہ سب اللہ طرف کی بات۔ اگر اللہ نیکی کی توفیق دے تو بہت اپنے آپ کو پارسا سمجھنے کی ضرورت نہیں، اگر اللہ نیکی کی توفیق دے تو اپنے آپ کو بہت نیک اور جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، امید کرو جنت کی، لیکن بہت بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ جھکو، میں نہیں کر سکتا، توفیق تو نے دی، اگر تو توفیق نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تاجر تھا، بڑا تھا، مالدار تھا، دوران تجارت ایک خوبصورت عورت سے اس کی آنکھیں 4 ہو گئی، ملاقات ہوئی، خوبصورتی نظر آئی، اور جب خوبصورتی نظر آئی تو شیطان کام کر گیا اور اس عورت کو
اس نے چاہا کہ اس کا کچھ، جیسے آج کل تو عورتوں کو تکنا، ان پہ نظر ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ بچے ہوں، محفوظ ہوں۔ یہ جو نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے گندے مناظر دیکھتے ہیں، اللہ ان سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ اسی لیے جس نے نگاہ پہ کنٹرول کیا، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت عطا کر دیتا ہے۔ بلکہ نگاہ کنٹرول کرنے پر کیا حدیث آئی ہے، طبیعت جھومتی ہے۔ کاش ہماری قوم کو پتا ہو کہ نظروں کو کنٹرول کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، کوئی خوبصورت عورت سامنے سے جا رہی ہو اور کوئی مسلمان نوجوان یا کوئی بندہ اس نیت سے یہ سوچ کر نظر جھکا لے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب اسی وقت جنت نعیم کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ تیرا ٹھکانہ تو جنت نہیں، بے حساب۔ آپ غور کریں، نظروں کو کنٹرول کرنے کا فائدہ۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا اپنی نظر اتنی کنٹرول میں رکھو کہ ہو سکے تو بکری کا تھن بھی دیکھنے سے بچو۔ اگر تمہارا کام بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، گائے کا دودھ اس کا تھن دیکھنے سے ہی بچو۔ ہو سکے تو اگر عورتوں کے کپڑے کہیں سوکھ رہے ہوں، دوپٹے اور کپڑے، تو اس پہ بھی نظر مت ڈالو۔ اگر کوئی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی کی وجہ سے اگر جگہ گرم ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس گرمی پر بھی مت بیٹھو، جتنا بچ سکتے ہو۔ اس سے ایمان کی حلاوت ملے، ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی۔ بڑی برکت ہے آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی اور نامحرم عورتوں سے بچنے کی۔ تو بہرحال اس جوان نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چاہا کہ اس کے ساتھ بدی کرے، بدکاری کرے۔ اب یہ بھی بتا دوں آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے، میں اس گناہ کا نام نہیں لوں گا، میں بدکاری کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بھی جو ہے وہ حیا آتی ہے بار بار زنا کہنے سے، اچھا نہیں لگتا، کیونکہ تقریریں بچیاں، چھوٹے بچے، خواتین سبھی سنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو اتنی سمجھداری تو ہے ہی کہ وہ بدکاری کا مطلب سمجھ ہی جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ بدکاری کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے یا توبہ نہ کرے، آج نہیں صحیح اس کی خاندان کی کسی لڑکی کے ساتھ بھی بدکاری کی جائے گی۔ علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی کا قول ہے کہ بدکاری ایک قرض، بدکاری ایک قرض کی طرح ہے۔ جیسے ہر قرض کو ادا کرنا پڑتا ہے تو بدکاری بھی ایک قرض کی طرح ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہر قرض لینے والا اپنی مرضی سے دیتا ہے، لیکن بدکاری وہ قرض ہے کہ اگر تم نے کسی کی گھر کی عورت کے ساتھ بدکاری کی تو تمہاری گھر کی عورت کے ساتھ بھی بدکاری کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے بیٹیوں کی، پوتیوں کی، نواسیوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کی عزت کو تحفظ دے، اس کے گھر کی عورتیں خود ہی محفوظ رہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں سب جگہ جو ہے وہ جنگلی جانور کی طرح منہ ڈال کر گھاس چرتا رہوں اور میرے گھر کی عورتیں محفوظ رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حدیث پاک ہے نا، کما تدین تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے،
تم بدکاری کرو گے تو تمہارے یہاں بھی بدکاری کی جائے گی. تو محفل کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ تقریر کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے تو سب بندے تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے نا, کچھ لوگوں کو تو وسوسات ہوتے ہی رہتے ہیں. تو ایک نے سوچا یہ مولوی کیا بولتا ہے کہ ہم بدکاری کریں گے اور ہماری گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی, ہم تو مالدار لوگ ہیں, ہماری عورتوں پہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت کون کرے گا. اس نے سوچا ہم مالدار لوگ, ہماری عورتوں, ہماری طاقت, ہماری قوت, کون ہمت کرے گا, ہمت کون کرے گا. اچھا, اور حضور کی حدیث تھی کما تدین تدان, حدیث کے بارے میں بھی شک کر گیا. اب جب شک کر گیا تو اٹھ کر گیا, اور اٹھ کر جانے کے بعد اس کی سونے کی دکان تھی, زیورات کی. ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ مجھے کنگن بنانے سونے کے, تو کہا ناپ دو. اب ناپ لینے کے لیے جب ہاتھ آگے کیا تو وہی دماغ کے اندر جو شیطانی وسوسہ تھا کہ ہم تاجر لوگ ہیں, کون کیا کرے گا, تو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ مولانا کی بات صحیح ہے کہ غلط, انہوں نے حدیث صحیح پڑھی کہ غلط. کچھ لوگوں کے تو حال بھی ہے نا کہ انہیں آتا جاتا کچھ نہیں, لیکن وہ تو اہل علم کو بھی ناپتے ہیں نا. تو اس نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر بری نیت کے ساتھ دبانا شروع. وہ بھولی بھالی سی عورت سمجھ نہ سکی, اس کو تو یوں لگا کہ یہ ناپ ہی لے رہا ہے. عورتیں تو ہوتی ہی بہت زیادہ سادہ دل, اکثر و بیشتر عورتوں کا حال ہی ہوتا ہے. تو وہ تو نہ ہاتھ دے کر کے کھڑی ہو گئی. اس نے ہاتھ دبانے شروع کیے اور اتنے دبائے کہ پھر عورت کو احساس ہو گیا کہ اتنے دبا کر تو ناپ نہیں لیے جاتے, کوئی نہ کوئی بدی. اس نے ہاتھ چھڑایا اور گالیاں دیتے ہوئے نکل گئی. اس نے دکان بند کی, گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی روتے بیٹھی. توجہ کرنا, بہت خاص بات, میرے نوجوانوں کو خاص طور اور دل پر اگر گرا گزرے تو معاف کرنا, لیکن یہ حقائق ہیں, سچائی ہے. اور خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا ہم جانتے قرآن حدیث سچی سچی پیش کر. یہودی علماء کی طرح نہیں کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں وہ بتا دیں اور جس سے آپ دکھی ہوں اس کو چھپا لیں. یہ یہودی علماء کا طریقہ. مسلمانوں کو حکم یہ ہے قوم اچھا مانے تو بھی رکھ دو, برا مانے تو بھی ان کی بات. ہم نے قوم سے کوئی روزی روٹی تو لینا, رزاق تو اللہ کی ذات ہے. قوم سے عزت بھی نہیں لینا, رب العزت اللہ کی ذات ہے. تو جب وہ گھر آیا تو دیکھا کہ اس کی بیوی روتے بیٹھی. اس نے پوچھا کیوں رو رہی ہو, کمی کیا ہے گھر میں. اس عورت نے کہا ارے اپنا وہ جو نوکر ہے نا, نوکر بچپن سے ہمارے گھر میں کام کرتا ہے, کبھی میری انگلی کو ٹچ بھی نہیں کیا. آج جب سامان دینے کے لیے آیا اور میں نے سامان لینے کے لیے جیسے ہی ہاتھ باہر کیا سامان لینے کے لیے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے دبانا شروع کیا. شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ نادانی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے, لیکن جب اس نے خوب دبا لیا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ بدی کر رہا ہے. تو میں نے فوراً کھینچ لیا ہاتھ, اس کو گالیاں دی, بھاگا. فوراً اس نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً اللہ کے رسول نے سچ کہا. اب بیوی نے تو کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, میں نے تمہیں حادثہ سنایا اور آپ کہتے ہو اللہ کے رسول نے سچ کہا. کہے کیا سکتا تھا, کہے کیا سکتا تھا. فوراً گھر سے نکلا, اور جب گھر سے نکلا تو اس عورت کو تلاش کیا, اس سے معافی طلب کی. پھر گھر آیا تو دیکھا کہ عورت کا چہرہ بدل چکا تھا. کیا ہوا, کہا کہ وہ نوکر آ کر کہہ رہا تھا مالکہ معاف کر دینا, مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر اس نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کی آپ کیا کر رہے ہیں,
میں حادثات سناتی ہوں اچھے اور برے اور آپ اس پر صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تب اس تاجر نے بتایا کہ ہمارے ایک عالم نے محدث نے یہ حدیث پڑھی تھی اور انہوں نے یہ بات بتائی اور میں نے دل میں اعتراض کیا سو قدرت نے مجھے بتا دی. تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں ہر بندہ اپنی بیٹی کی بہن کی بیوی کی عزت بچانا چاہتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر اگر پھینکو گے تو سامنے والے کی دیوار ٹوٹے نہ ٹوٹے یہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے لیکن پہلے اپنا گھر کا شیشہ چکنا چور ہوگا. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بدی سے بچیں ورنہ ان کے اچھا ایسا ضروری نہیں کہ بیوی متاثر ہو بہن ہی متاثر ہو نسل میں کوئی نہ کوئی اس گندگی سے دوچار ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ سننے میں آ گیا بھئی فلاں گھرانہ تو بڑا نیک ہے لیکن ان کے یہاں کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا تو اوپر کسی نے گندگی کی تھی سو اس کا بدلہ اس کو مل گیا. زنا وہ قرض ہے جو آپ کی مرضی سے نہیں یوں ہی وہ ادا ہو جاتا. اللہ سب کی حفاظت کرے نگاہوں پہ کنٹرول کی توفیق دے. تو میں بات کو سمیٹ لوں جو شروع کر رہا تھا وہ یہی حالانکہ دو باتیں کرنی تھی لیکن شاید نہ ہو سکے گی لیکن ایک ہی بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں کہ اس تاجر نے جب اس خوبصورت عورت کو دیکھا یہی بات چل رہی تھی تو اس نے بدی کے لیے سوچا کہ میں اس کے ساتھ بدی کروں گا بدکاری کروں گا. لیکن بہرحال اس دور میں دین اتنا تو تاجروں میں بھی تھا کہ ڈائریکٹ وہ بدی کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور جب ہمت نہیں کر سکا تو اس نے اتنا کیا کہ روزانہ وہ اس عورت کو بلاتا اور بلا کر اپنے سامنے کی کرسی پر اپنی آفس میں جہاں سے وہ تجارت کرتا تھا بٹھاتا اور اس سے باتیں کرتا اس کو دیکھتا رہتا اسی میں اس کا ٹائم گزرتا رہتا. ایک دن وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا. اب ایسا ہوا کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا تو اس عورت کی طرف جیسی بڑھنا چاہتا تھا اس نے اپنے ایک نوکر کو کہا کہ چراغ لاؤ. چراغ لایا نوکر اس نے اپنی انگلی چراغ میں رکھی. جیسے اس تاجر نے نوجوان نے اپنی انگلی چراغ میں رکھی تو تھوڑی سی چمڑی پر کے بعد جب چربی جلنا شروع ہوئی تو فوراً اس نے ہاتھ کو کھینچ لیا. پھر ہمت کر کے دوبارہ ڈالی تھوڑی دیر زیادہ رکھی تو پھر برداشت نہیں پھر کھینچ لی. ایسی وہ چند بار کرتا رہا لیکن اس سے برداشت نہیں ہوا. بولا چراغ لے جاؤ. اس عورت سے کہا کہ بہن اب نہیں آنا جاؤ. روزانہ وہ پیسے دیتا تھا اس کو بٹھا کر پیسے دیے روزانہ کچھ اور کہتا تھا اور آج کیا کہا بہن اب نہیں آنا جاؤ. اس عورت نے سنا تو کہا کہ روز بلاتے رہے کہیں دن سے بغیر کچھ کام لیے پیسے دیتے رہے بٹھا کے باتیں کرتے رہے آج چراغ منگایا انگلی ڈالی یہ کیا اور آج کہتے ہو بہن اب مت آنا. کیا وجہ ہوئی کیوں ایسا کیا؟ تو اس تاجر جوان نے کہا بہن بات یہ ہے کہ میرا دل پاپی تھا میرے دل میں بدی تھی میرے دل میں بدکاری تھی اور ہوا یہ تھا کہ جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تو میرا دل تم پر آ گیا اور میں تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا اور مگر میری ہمت نہیں ہوتی تھی اس لیے میں نے ابتدا میں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے کے لیے تمہیں بلایا پیسے دیے بٹھائے پیسے دیے باتیں کی پیسے دیے. آج میں اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کر سکا آج میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکا اور آج میرا پورا وجود اس پر بے چین اور بے قرار تھا کہ میں کسی طریقے سے تیرے ساتھ بدکاری کروں اپنی نفس کی خواہش تیرے ساتھ پوری کروں. تو جب یہ گناہ میرے دل میں رچ بس گیا میرے بال میں رچ بس گیا شیطان مجھ پر غالب ہو گیا تو فوراً مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا گناہ تو کرنے جا رہا ہوں لیکن اس کا انجام کیا ہے. تو جب میں نے انجام پر نظر کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میری نگاہوں کے سامنے آیا کہ زانیوں کے لیے جہنم کے اندر عذاب کیا ہے. اللہ اکبر پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا
पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा, यानी पूरी कायनात के लोगों पर जितना अजाब होगा, तनहा उसका आधा अजाब जानियों पर और बदकारों पर होगा। तो जब अल्लाह के रसूल का ये फरमान मेरे दिलो दिमाग में घूमने लगा तो मैंने सोचा जहन्नम के अंदर इतना बड़ा अजाब भुगतना पड़ेगा तो जरा चेक तो कर लूं कि क्या मैं आग बर्दाश्त कर सकता हूं। तो दुनिया की आग तो जहन्नम की आग से 70 दर्जा कम है, हल्की है। तो मैंने सोचा जरा जो हल्की फुल्की है पहले उसी को चेक करूं, बर्दाश्त कर सकता कि नहीं कर सकता। इसलिए मैंने चिराग मंगाया, और जब चिराग मंगाया तो मैंने उसमें उंगली डाला, तुम देख रही थी, तो मैं बर्दाश्त न कर सका। दोबारा फिर कोशिश की, बर्दाश्त न कर सका। तीसरी बार फिर कोशिश की, बर्दाश्त न कर सका। तो मेरे दिल ने कहा, नादान, जब तू चिराग की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है तो तू जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। और मेरी आंखें खुल गई, इसलिए मैंने अब इस गुनाह से तौबा कर लिया और अब मैं तुमको बहन मानता हूं, जाओ अब इसके बाद कभी मत आना। अल्लाह अकबर। यह है कि अगर इंसान गुनाह करने की सजा और उसके अंजाम पर तवज्जो करे तो उसका दिल खुद ब खुद गुनाहों से महफूज होगा। और दूसरी बात मुख्तसरन अर्ज कर दूं, दूसरा गुनाह से बचने का तरीका यह है कि अगर इंसान ये सोच ले जब दिल गुनाह करना चाहे, कुछ भी कि अल्लाह मुझे देख रहा है, क्या अल्लाह मुझे देख रहा है, बस इतना सोचा अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह फौरन गुनाह से बच जाओगे। दिल में ख्याल अल्लाह देख रहा है, अब्बा देख रहे हैं तो हम भागते हैं कि नहीं गुनाह से, पीर साहब देख रहे भागते हैं, कोई मोहल्ले का बड़ा देख रहा है भागते हैं कि नहीं। तो अल्लाह देख रहा है, जब भी गुनाह करने का अल्लाह देख रहा है। ये इतना जबरदस्त तस्वुर है, इससे बढ़कर गुनाह का कोई इलाज हो ही नहीं सकता। जिस दिन इंसान ये तस्वुर बिठा ले अल्लाह देख रहा है, इंशाअल्लाह वो गुनाह से बचना शुरू हो जाएगा। और उसकी बरकत क्या है, देखो जो नेकी करता है ना, नेकी पर अल्लाह सवाब देता है, और जो गुनाह से बचता है डायरेक्ट जन्नत देता है। नेकी करने पे सवाब है, गुनाह से बचने पर डायरेक्ट जन्नत है। तो बड़ा काम कौन सा है? गुनाह से बचना, बड़ा काम गुनाह से बचना। देखिए उसकी मिसाल दूं, वही जो दूसरी बात करना था, शायद 2 बजे का टाइम रखा है नमाज का, 2 बजे हम उसको वक्त पे समेटते हैं। पिछले जुमा एक मस्जिद में गए थे, बहुत लंबी कर दी थी हमने, बाद में हमें खुद एहसास हुआ कि काफी टाइम हो गया। तो वक्त पे हो जाए तो अच्छा, क्योंकि लोग अपने प्लान लेकर आते हैं ना, जुमे के बाद करना क्या क्या है, मसरूफ लोग हैं, मसरूफियत का दौर है। मुख्तसर करता हूं उसको कि गुनाह से बचने का इनाम कि अल्लाह देख रहा है, ये देख रहा है, इस तस्वुर से जो बचे मिलता क्या है। फारूक आजम का खूबसूरत दौर है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर है, खूबसूरत सा दौर। और एक जवान है जो मस्जिद नबवी शरीफ में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अब वो दौर चूंकि वो भी बड़ा पारसा लोगों का दौर था। देखिए हर पारसाई के दौर में भी कुछ ना कुछ लोग गलत रहे हैं, ऐसा नहीं कि ना अच्छे लोगों से कभी दुनिया खाली हुई है और ना बुरे लोगों से दुनिया। सारी दुनिया बुरी हो गई तब भी कुछ अच्छे लोग बचे, और सारी दुनिया अच्छी हो गई तब भी कुछ ना कुछ बुरे लोग। ये सब चलता रहा है दुनिया में, सब होता रहा। तो बड़े नेक थे वो, जवानी में नेक थे। और अल्लाह जिसको जवानी में नेक बना दे, इसका मतलब यह है कि वो रसूलुल्लाह का जन्नत में पड़ोसी बनेगा। जो जवानी में नेक हो उसको बशारत है कि वो जन्नत में हुजूर का पड़ोसी रहेगा। जो जवानी में नेक हो जाए उसको क़यामत के दिन अर्श का साया मिले। बड़ी बरकत है जवानी में नेक, अल्लाह बना दे किसी को, हम सबको बना। इससे पहले कि बुढ़ापा मुसल्लत हो, अल्लाह उससे पहले हम सबको नेक बना दे। और कभी अपने आप को नेक नहीं समझना, इसलिए कि खुदा जिसको नेक बना दे बस वही नेक है। वरना आदमी सोचे कि मैं चंद नेकियां करके नेक हूं, तो ऐसा नहीं है। जब तक कि वो नेकी का सर्टिफिकेट ना दे दे नेक नहीं। वरना 80,000 साल तक इबादत करके भी नेक ना हुए। तो वो नेक थे वाकई, वो जवान नेक था। मस्जिद नबी आता जाता था। एक औरत थी, उसकी नजर बुरी थी, उसकी नजर में गंदगी थी। उसने एक बुढ़िया को, जो उसकी कनीज थी,
کہ یہ جوان بڑا خوبصورت ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ورغلا کر پٹا پھسلا کے گھر میں بلا لو بس۔ اب وہ جوان مسجد نبوی سے نکل کر، نماز سے نکل، اب مسجد نبوی تو مسجد نبوی ہے نا، مسجد نبوی کیا ہے؟ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر عمر ابن خطاب جیسا امام، یہ بات یاد رکھنا، بہت خیال پوائنٹ کی بات کہہ رہا ہوں، زندگی بھر ہو سکے تو جوانوں یاد رکھ، آپ جتنے متقی اور پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کے درجات اتنے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی مقتدیوں کے دل پر امام کے تقوی کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب امام مقرر کیے جاتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ سب سے پرہیزگار آدمی کون ہے۔ دیکھو دلی کی جب جامع مسجد بنی، دلی کی جب جامع مسجد بنی تو امام مقرر کرنے کی بات آئی تو باضابطہ طور پر بخارا کی سرزمین کے ایک سید کو بلایا گیا جو اپنے دور کے بڑے متقی پرہیزگار تھے اور انہیں مقرر کیا گیا امام۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں شاہ جہاں ہو، اورنگزیب ہو، ان لوگوں نے جہاں جہاں ائمہ مقرر کیے تھے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے کر دے، بلکہ جو امام، ایک تو یہ کہ بالکل مضبوط عاشق رسول ہو اور گناہ سے بچنے والا متقی ہو، جب آپ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں تو اس کے دل پر جو انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اس کی کرنیں آپ کے دلوں پہ بھی پڑتی، ورنہ اگر وہی معاملہ پھر گڑبڑ ہے تو آپ بھی خالی وہ بھی۔ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے، یہ بھی الگ عنوان ہے، لیکن اس کو ابھی نہیں چھیڑتا، کبھی کسی موقع پہ۔ اسی لیے آپ دیکھنا، آپ دیکھیے، غور کیجئے، حضور نے اپنے بعد جس کو امامت پر مقرر کیا، اپنے بعد اپنی ظاہری حیات میں، حالانکہ حضور کا کوئی صحابی ایسا نہیں کہ جو نیک نہ ہو، سب نیک تھے، سب پرہیزگار تھے، سب علم والے تھے، لیکن ان سب میں جو سب سے بڑا متقی تھا، جسے قرآن متقی نہیں بلکہ اتقا کہتا ہے، اس صدیق اکبر کو کھڑا کیا۔ بلکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے روکا، یا رسول اللہ میرے ابا بڑے نرم دل ہے، وہ نہیں پڑھا سکیں گے آپ کی جگہ نماز، آپ کسی اور کو حکم دے۔ تو حضور نے ان کو کہا تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہو۔ تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے بڑھ کر متقی تھے۔ بلکہ ایک بار ایسا ہو گیا، حالانکہ تھے وہ سبھی متقی لیکن ان میں بڑھ کر، جو بڑھ کر تھے ان کو، ایک بار ایسا ہو گیا کہ فاروق اعظم مصلی پر آ گئے۔ تو امام کیا ہے، جب مصلی پر آئے تو سنت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے صفیں سیدھی کرو، سو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو۔ تو صدیق اکبر کی آواز نرم تھی اور فاروق اعظم کی آواز اونچی سخت تھی۔ جب انہوں نے کہا نا صفیں سیدھی کرو، تو اللہ کے رسول چونکہ 16 دن تک کے علیل رہے، بیماری 16 دن تک تھی نا حضور علیہ السلام کی، 16 دن بیمار رہنے کے بعد حضور کا وصال ہوا، کب بیش 16 دن تک کی علالت، اور بہت سخت علالت رہی۔ تو جیسے انہوں نے کہا صفیں سیدھی کرو، تو چونکہ حضور کا حجرہ جہاں ابھی مزار ہے نا، اسی میں آقا علیہ السلام کا قیام بھی تھا ظاہری آخری ایام کے اندر۔ جیسے کہا صفیں سیدھی کرو تو سرکار نے کہا کس کی آواز ہے یہ؟ کیا کہا کس کی آواز ہے یہ؟ تو کہا عمر کی۔ تو آپ نے کہا لا واللہ لا واللہ لا، اللہ کی قسم نہیں، اللہ کی قسم نہیں، پیچھے کرو ان کو پیچھے کرو۔ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو پھر کوئی امامت نہیں کر سکتا، صدیق اکبر کو آگے کرو، ان کو پیچھے کروا کے آگے، یعنی ذہن دیا۔ حالانکہ اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس دور کا سب سے بڑا متقی نہ ملے اور کوئی دوسرا نماز بڑھا دے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی نماز نہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک فضیلت کی بات میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ، فضیلت کی بات کروں کہ اگر جتنا متقی امام ہوگا اتنی برکات آپ کو ملے گی۔ ایک عنوان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو ہوگی تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو لیکن مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر نکلے، فاروق اعظم جیسا امام، آپ توجہ میں توجہ چھوڑ دیں اس کو، ابھی شاید نہیں آ رہی ہے، جب آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ ابھی تو اللہ کے انوار کی برسات ہو رہی ہے، علم کی، جلدی نہ کریں۔
لوگ بارش مانگتے ہیں آنے سے پہلے ڈرتے بھی ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ جب بارش آتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو ہاتھ میں لے کر چہرے پہ سینے پہ فرماتے تھے کہ یہ برکت ہے اس میں۔ بلکہ بارش کے پانی کو لوگ سمجھتے کیا ہیں؟ اگر بارش کا پانی ڈائریکٹ آپ جمع کر لیں اور اس پر بسم اللہ کی میم کو الحم میں ملا کر 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں، اور کوئی ایسی بیماری ہو جس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو، اس میں بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ڈائریکٹ بارش کا پانی جمع کریں اور 41 مرتبہ اس پر سورہ فاتحہ۔ ہمارے بعض بزرگ تو ایسے تھے کہ وہ کنویں کا، دریا کا، تالاب کا پیتے ہی نہیں تھے، جب بارش برستی تھی اس کو جمع کرتے تھے، سال بھر وہی پیتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر دراز کی، لیکن کبھی ان کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ ناخن میں بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی، ایسے وہ صحت مند رہے۔ تو بارش کے پانی میں بھی شفا ہے۔ بہرحال تو مسجد نبوی شریف سے نکل رہے تھے وہ جوان، اس عورت نے اپنی بوڑھی کنیز سے کہا اس کو ورغلا کے لاؤ۔ بوڑھی کنیز گئی، ورغلا کر کے لائی۔ جیسی وہ جوان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور بند کر کے کہا تو بہت خوبصورت لگتا ہے، تیرے ساتھ بدی کر۔ کیا کرنی ہے؟ بدی کرنی ہے۔ وہ جوان نے اتنا سنا، بدی میں کروں گا، اگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا کہا اس نے؟ بدی میں کروں گا جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور چیخ ماری، گر پڑا تو روح نکل گئی، انتقال کر گئی۔ اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں بدی کروں گا، اس کا انتقال ہو گیا۔ عورت گھبرا گئی، اس نے جلدی سے بوڑھی کنیز کے سہارے اٹھا کر کے لاشے کو باہر پھینک دیا۔ لوگ گزرتے رہے، دیکھا رہی تو بڑا نیک جوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، لے گئے اٹھا کے دفن کیا۔ اب ہوا یہ کہ اس عورت کو احساس ہوا یا بوڑھی کنیز کو احساس ہوا، یہ بات لیک ہو گئی کہ بھئی اس کو بدی کی دعوت دی گئی، اللہ دیکھ رہا، اس تصور سے وہ چیخ مار کے مر گیا۔ اس کو پھر لاشے کو باہر ڈال دیا گیا۔ فاروق اعظم تک یہ قصہ پہنچا تو فاروق اعظم کہتے ہیں چلو ہم اس کی قبر پہ چلتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا انعام کیا ملا۔ جب تو گناہ سے بچا تو انعام کیا؟ کیونکہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ جو گناہ سے بچے گا اس کو کیا دیں گے؟ ڈائریکٹ جنت دیں گے۔ انعام کیا ملا؟ اس سے چل کے پورا۔ وہ فاروق اعظم تھے، قبر پر گئے، کہے جوان سچ بتا، جب تو گناہ سے بچا تو تجھے انعام کیا ملا؟ تو وہ جوان، اللہ اکبر، اس جوان سے پوچھا تو ایک رقعہ، ایک چٹھی اس کی قبر پر نظر آئی اور اس پر لکھا ہوا تھا اللہ کی عزت کی قسم میں گناہ سے بچا، اللہ نے مجھے جنت عطا کی، اور ایک نہیں عطا کی بلکہ دو عطا کی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں یعنی گناہ سے بچتے ہیں، اللہ انہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ سو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ ہے گناہ سے بچنے کا انعام۔ کاش کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس تصور کے ساتھ جیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح کرے۔ آج سے پہلے ہم سے جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرمائے۔